बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जनवरी 2021 रोज़ हफ्ता 25 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत ही अहम होने वाला है। इसमें बात होगी सऊदियों के लिए और गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। इसके अलावा बात होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बात होगी इंडिया की फ़्लाइट्स, बात होगी सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। आपके सवालात जवाबात, बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। शहज़ादी तरफ़ा बिन हज़लूल बिन अब्दुल-अज़ीज़ का इंतकाल। शहज़ादी तरफ़ा बिन हज़लूल बिन अब्दुल-अज़ीज़ आले सऊद का जुमा को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज हफ्ता 9 जनवरी को रियाद में अदा की जाएगी। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक शहज़ादी तरफ़ा बानी मुमलिक शाह अब्दुल-अज़ीज़ के 32वें बेटे शहज़ादा हज़लूल बिन अब्दुल-अज़ीज़ की बेटी थी और ये 13 बहन भाई थे। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहज़ादी तरफ़ा बिनत हज़लूल माहिर कानून थी, ख़वातीन के अमूर में गहरी दिलचस्पी लेती थी। वो TV प्रोग्रामों में सऊदी ख़वातीन से मुतल्लिक़ अमूर उजागर किया करती थी। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे, गैर मुल्कियों को सऊदी कंपनियां चलाने की इजाज़त। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कहा है कि गैर मुल्की सऊदियों की कंपनियां चलाने के मजाज हो गए हैं। इस हवाले से 1426 हिजरी में जारी शुदा वज़ारत इंसाफ के फैसले की दूसरी शिक मुअत्तल कर दी गई। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत इंसाफ ने 1426 हिजरी में ये पाबंदी लगाई थी कि गैर मुल्की सऊदियों की कंपनियां चलाने के मजाज नहीं। वजारत की जानब से जारी करदा करारदाद की दूसरी शिक में कहा गया था कि अगर कंपनी सऊदी नेशनैलिटी की हामिल होगी तो गैर मुल्की उसे नहीं चला सकता। सऊदी कंपनी का मालिक गैर मुल्कियों की कंपनी चलाने के इख्तियारात नहीं दे सकते। वजारत इंसाफ की जानब से अब इस करारदाद की दूसरी शिक को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर इंसाफ डॉक्टर वलीद अल समानी ने बताया कि वजारत इंसाफ को वज़ीर तजारत की जानब से, जो कौमी मरकज़ बराए मुसाबकत कौंसल के चेयरमैन भी हैं, पैगाम मौसूल हुआ है कि गैर मुल्कियों को सऊदियों की कंपनी में डायरेक्टर मुकर्रर किया जा सकता है। इस हवाले से पहले पाबंदी थी। तमाम हालात को मद्देनज़र रखकर तय किया गया है कि इस हवाले से आयद कानूनी पाबंदी ख़त्म कर दी जाए। सऊदी अरब ने गायों की बरामद शुरू कर दी। सऊदी अरब ने गायों की बरामद शुरू कर दी। जद्दा इस्लामी बंदरगाह से जुमे को सूडान के लिए 800 गाय की खेप रवाना की गई है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब ने 15 साल के बाद पहली मरतबा किसी मुल्क को गाय एक्सपोर्ट की है। सऊदी अरब ने बैरूनी मंडियों को मुख्तलिफ किस्म की सऊदी मसनूआत फराहम करने का बड़ा मनसूबा बनाया है। इसके तहत गायें सूडान की जो है वो तरफ बरामद की गई हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं जहां आला नस्ल की गायें रखी जाती हैं। सऊदी अरब की डेयरी मसनूआत खसूसन दूध, लस्सी, दही न सिर्फ ये कि खलीजी ममालिक बल्कि पाकिस्तान तक और में मकबूल हैं। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे, मोटरसाइकिल की दरामद के लिए शराइत क्या है। सऊदी कस्टम ने कहा है कि मोटरसाइकिल दरामद करने के लिए ख़ास मॉडल की कोई पाबंदी नहीं। किसी भी साल की बनी हुई मोटरसाइकिल दरामद की जा सकती है, अलबत्ता चेसिस नंबर के बगैर इंपोर्ट नहीं की जा सकती। आदल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी कस्टम ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर मोटरसाइकिल इंपोर्ट करने के ज़ाब्तों की वजाहत की है। अगर मोटरसाइकिल 150 सीसी से कम है तो इसे इंपोर्ट करने के लिए बिल और मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। मोटरसाइकिल 1500 सीसी से ज़्यादा की है तो ऐसी सूरत में एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। सऊदी कस्टम ने बयान में कहा कि चेसिस नंबर के बगैर मोटरसाइकिल को सऊदी अरब लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोटरसाइकिल पर कस्टम ड्यूटी 5% है। मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम, 2 गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मंशियात ने 44,402 नशावर गोलियां, 10 किलोग्राम से ज़्यादा नशावर पाउडर और 5 किलोग्राम हेरोइन रियाद और अलशर्किया में स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बना दी। इदारों के एहलकारों ने अलशर्किया और रियाद में मंशियात के स्मगलर और जुराइम पेशा अफराद के 2 गिरोह गिरफ्तार किए हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक तर्जुमान के मोहम्मद अल नजीदी ने बताया कि इंसदाद मंशियात के इदारे के एहलकारों ने रियाद में जुराइम पेशा ग्रोह को नशावर अशिया की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये ग्रोह एक मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की पर मुश्तमिल था। उनके कब्जे से 44,402 नशावर गोलियां बरामद हुई, जिन्हें आम के कार्टन में छुपाकर स्मगल किया जा रहा था।
اب کچھ بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات۔ کیا دوسری بار جو ہے سفری پابندی لگائی گئی تھی؟ کیا اس دوران اگر جن لوگوں کے اقامے اور جو ہے ویزا وغیرہ ختم ہو گئے تھے، کیا اس میں توسیع کی جائے گی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس پر 2 ہفتے کے لیے عارضی طور پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس پر جو ہے اب اعلان کر دیا گیا ہے، حکومتی سطح پر اعلان کیا گیا ہے اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ فی الحال سعودی عرب میں موجود کئی لوگوں کو ابھی بھی جو ہے مشکلات کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے اپنے سوالات ارسال کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس سے غیر ملکی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے لیے وزارت صحت کی اپلیکیشن صحتی کے ذریعے رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے خروج ہوتا اور فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ارسال کیے جانے والے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ابو یاسر کہتے ہیں کہ میرا ویزا تھا سائق خاص کا، 4 مہینے کی چھٹی آیا تھا اور ابھی جب 2 ہفتے کی پابندی لگائی تھی تو اس دوران میرا خروج ہوتا ختم ہو گیا۔ کیا میرا اب خروج ہوتا خود بخود بڑھ جائے گا؟ سعودی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال آنے والے کورونا کے وبا کے دوران غیر ملکیوں کو 2 دفعہ مفت جو ہے توسیع کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ وبا کے اثرات کم ہوتے ہی حکومت نے سفری پابندیاں بھی ختم کی، تاہم برطانیہ اور یورپی ممالک میں کورونا کی نئی شکل کی وجہ سے احتیاطی طور پر جو ہے دوبارہ عارضی پابندی عائد کی گئی تھی۔ لیکن اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی اگر آپ کا خروج ہوتا یا اقامہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کا کفیل ابشر کے ذریعے اس کو فیس پے کر کے آن لائن ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس میں دوبارہ سے جو ہے آٹومیٹک توسیع کی کوئی بھی ابھی گنجائش نہیں، نہ ہی اس بارے میں کوئی اطلاع ہے۔ علی حسنین پوچھتے ہیں کہ خروج رہائی ویزے کو کینسل کرانے پر جرمانہ ہوتا ہے، کینسل کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق خروج نہائی ویزا لینے کے 60 دن کے اندر اضافی مدت دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے کام نمٹا کر جا سکیں۔ اگر ویزا استعمال نہیں کیا اور ارادہ ہو گیا کینسل کرنے کا تو 60 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے ویزے کو کینسل کرا دیا جائے۔ اگر جو ہے مدت ختم ہوتے ہی آپ کا قیام غیر قانونی ہو جائے گا اور آپ کو 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ خروج نہائی کینسل کرنے کے لیے آپ کے پاس ویلڈ ویزا بھی ہونا چاہیے۔ راز سلمان کہتے ہیں کہ میں تنازل کر کے سپر مارکیٹ میں آیا تھا، میرا اقامہ جو ہے ختم ہو گیا، اب کفیل جو ہے میرا نیا اقامہ بھی نہیں بنا رہا، تو کیا میں کسی دوسری جگہ کفیل کے بغیر اقامہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں؟ ایک تو سب سے پہلے اگر آپ دوسری جگہ کفالہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیبر آفس میں جانا ہوگا۔ لیبر آفس میں جا کے آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ کو 3 ماہ سے سیلری نہیں ملی یا کفیل نے آپ کا اقامہ نہیں بنایا، تو وہ کفیل کو آپ کے نوٹس دیں گے۔ اگر کفیل نہیں آتا اور آپ اس بات کو پروف کر پاتے ہیں تو آپ کو جو ہے کفالہ ٹرانسفر کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ معراج کنگ پوچھتے ہیں کہ میرا جو ہے ویزا 2 مارچ کو لگا تھا، 17 مارچ کو میری فلائٹ ٹکٹ تھی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں سعودی عرب نہیں آ پایا، میں انڈیا سے ہوں، تو میں کیا ابھی فلائٹس اوپن ہونے کے بعد دوبارہ آ سکتا ہوں؟ دیکھیے آپ کا ویزا لگا تھا 17 مارچ کو، آپ کی فلائٹ بھی تھی، تو ویزا آپ کا 90 ڈیز کے لیے ویلڈ ہوتا ہے جو ویزا لگا ہوگا۔ ابھی آپ کا جو ویزا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا ہوگا، آپ کو دوبارہ ویزا اسٹیمپ کروانے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے ہی انڈیا سے ڈائریکٹ فلائٹس کا سلسلہ شروع ہوگا یا انڈیا سے نئے ویزا کی یا ایکسپائرڈ ویزا کی اسٹیمپنگ شروع ہوگی تو آپ کو نئے میڈیکل کے ساتھ دوبارہ سے ویزا اسٹیمپ کروانا ہوگا، تو ہی آپ جو ہے اس کے بعد ٹریول کر پائیں گے نئے میڈیکل کے ساتھ۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے سعودی عربین ایئرلائن کی قطر کے لیے پروازیں کب شروع۔ سعودی عربین ایئرلائن نے ابھی قطر اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست پرواز کا شیڈول جاری نہیں کیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودیہ سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا گیا تھا کہ سعودی عربین ایئرلائن قطر کے لیے اپنی پروازیں کب سے شروع کرے گی۔ السعودیہ نے جواب میں کہا کہ ابھی قطر اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست پروازیں شروع نہیں ہوئی، جیسے ہی پروازیں شروع کرنے کے انتظامات ہوں گے اعلان کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے تاریخی شہر العلا میں 41ویں خلیجی سربراہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں اور العلا اعلامیہ کے لیے حوالے سے کہا تھا کہ سعودی عرب نے قطر کے ساتھ بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک بہت بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، سعودی عرب کا 31 مارچ سے تمام فضائی اور بری راستے کھولنے کا اعلان۔ سعودی عرب کے سرکاری خبرساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق 31 مارچ سے تمام انٹرنیشنل فلائٹس بری اور بحری راستے کھول دیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا کہ 31 مارچ 2021 سے سعودی شہریوں کو سعودی عرب سے باہر جانے اور واپس آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بین الاقوامی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں اس پر مکمل طریقے سے تمام پابندیاں اٹھا دی جائیں گی۔ بری، بحری اور فضائی راستے کھول دیے جائیں گے۔ یہ اجازت SOPs کی پابندی کے ساتھ دی گئی ہے۔
ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ اس سے پہلے 1 دسمبر 2020 کو اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا تھا کہ سعودی شہریوں کو سعودی عرب سے باہر جانے، بری اور بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کے فیصلے کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ 2 جنوری 2021 کو سعودی عرب آنے والوں کے حوالے سے SOPs کی تفصیلات جاری کی گئی تھی۔ وزارت داخلہ کا بیان میں کہنا تھا چونکہ کووڈ-19 کے وبا کا سلسلہ جاری ہے اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں وبا کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے، اس کے علاوہ نئے تبدیل شدہ وائرس کی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں، اسی سلسلے میں طے کیا گیا ہے کہ بری، بحری اور فضائی سرحدیں 31 مارچ 2021 سے کھولی جائیں۔ تب سے ہی سعودی شہریوں کو اور غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے باہر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس وقت تک ویکسین مطلوبہ مقدار میں سعودی عرب آ چکی ہوگی۔ اس وقت تک سعودی عرب کے تمام علاقوں میں ویکسین کی تقسیم کا کام انجام پا چکا ہوگا اور وائرس سے زیادہ متاثر ہونے والے زمروں میں شامل افراد ویکسین کی بدولت وائرس لگنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بھیجی گئی رقوم میں ریکارڈ اضافہ، سعودی عرب والے سب سے آگے نمبر لے کے۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے مسلسل 6 ماہ تک $2 ارب سے زیادہ ترسیلات بھیج کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ترسیلات زر بھیجنے میں سب سے آگے، جبکہ UAE میں رہنے والے پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ترسیلات زر سے متعلق ماہانہ رپورٹ میں بتایا گیا، گزشتہ ماہ یعنی دسمبر 2020 میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $2.40 ارب ترسیلات بھیجی۔ یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے کہ پیسے بھیجنے کی مجموعی تعداد $2 ارب ماہانہ سے زیادہ ہے۔ بیرون ملک مقیم مالی سال 2020-21 کے پہلے 6 ماہ میں مجموعی طور پر $14 ارب 20 کروڑ سے زیادہ ترسیلات زر بھیجی۔ سال 2019 میں اسی عرصہ میں ترسیلات زر 11 ارب صرف 37 کروڑ تھی۔ کچھ بات کرتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے نئے مریض پھر 100 سے کم۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 97 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,63,582 ہو گئی ہے۔ بدھ کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 171 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ 3 طرح کی مہندی استعمال نہ کی جائے، سعودی FDA۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے 3 قسم کی مہندی استعمال کرنے پر پابندی لگا دی، ان میں بیکٹیریا کی مقدار مجوزہ حد سے زیادہ پائی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق توجہ دلائی ہے کہ سعودی مارکیٹوں میں موجود 3 قسم کی مہندی کے نمونے لے کر لیبارٹری بھیجے گئے۔ معائنے سے پتہ چلا کہ ان میں بیکٹیریا اور جراثیم کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک مہندی کا نام ہیمانی ہینا بلیک ود بخور، ایک کا نام ہیمانی ہینا ریڈ ود سفرون اور جبکہ تیسری ہیمانی ہینا براؤن ود روز کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔